لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سے دریز ہوئے۔ کائنات کے اندر جو حسن و جمال، جو اخلاق، جو پیار محبت اسلام نے دیا ہے نا، وہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں کہیں نہیں ہے۔ جو انسانیت، جو جینے کا بہترین طریقہ سلیقہ اسلام نے دیا، جو رشتہ داری، جو تعلقات، جو معاملات، جو لین دین، جو اسلام نے اصول دیے نا، کائنات کے اندر ایسی خوبصورت زندگی کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اگر اسلام کے احکام کے مطابق چلا جائے نا، کائنات کے اندر فتنہ فساد، خون ریزی، لڑائی جھگڑے، تصادم ٹکراؤ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہر طرف سے پیار محبت، لگن چاہت، اخوت و بھائی چارہ ہی نظر آئے گا۔ ہم نے مسجد میں بیٹھ کے بھی اسلام کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف بنے رہتے ہیں، مختلف طبیعت، پھر ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق بات کرتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کس طرح کی بات اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایسا آدمی، مفہوم روایت ہے، ایسا آدمی جو منبر پہ بیٹھ کے بولنے والا ہے اور وہ کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، یا کسی کوئی بڑے آدمی ہونے کی وجہ سے اس کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، آگاہ نہیں کرتا، وہ صرف کچھ تعلقات کو دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن گنگا شیطان بنا کے اٹھایا جائے گا۔ کل رات ہم ہمارے کہیں کو دوستوں کے پاس گئے تھے۔ وہ دوست یعنی بزرگ عمر کے دوست تھے ہمارے، بڑے پیار محبت والے ہیں۔ تو دو بزرگوں کا آپس میں اختلاف یہ چل رہا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ بالکل اختلافی بات کوئی کرے ہی نہ، عوام کے سامنے کوئی بات ہو ہی نہ۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اختلافی جو بھی معاملہ ہو عوام کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ دونوں کی ذاتی طبیعت غلط تھی۔ جو دونوں بات کر رہے تھے، ہم دو مولوی تھے اور وہ دو بزرگ، دونوں مختلف آپس میں بحث ہو رہی ہے ان کی۔ ایک کہتا ہے بھی جو کچھ بھی کوئی کرتا رہے نا، آپ نے نہیں کہنا، آپ بس صرف نیکی کی بات کریں، ہم شراب سے، زنا سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ بازی سے، ان سے روکیں بس۔ ایک کہتا ہے نہیں، جتنا بھی کوئی اختلافات ہیں وہ عوام کو بتائیں، جو اختلاف اوپن ہو جاتے ہیں، معاملات عوام کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ ضرور آگاہ کریں۔ دونوں کی مختلف طبیعت، یہاں بھی لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ، ہماری حالانکہ طبیعت ہے، ہم اختلافی بات کرتے ہیں، اختلافی رنگ نہیں دیتے زیادہ، ہم مسئلہ کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے ہاں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، اگرچہ وہ اختلاف رائے ہمارے ساتھ رکھتے ہوں گے، ذاتی نفرت نہیں کرتے ہوں گے وہ ہم سے، انہیں پتہ ہے کہ ہم مسئلے کی حقیقت جب بھی بتاتے ہیں نا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالہ کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ذاتی غلطی میرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے اندر ہے، اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں اور اس کو آگاہ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میرے مکتبہ فکر کے جو لوگ وہ منبر پہ بیٹھ کے غلطی کر رہے ہیں، یا جس لحاظ سے بھی، وہ ڈائریکٹلی آ کے اٹیک نہیں کریں گے مجھ پہ، کوئی اختلافی بات ڈائریکٹلی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں عوام الناس میں کچھ لوگوں کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ تھوڑا عجیب محسوس، نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ نہ کریں، اسلام کہتا تم گونگے شیطان ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقل کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ جمعے کا معاملہ تھا، تو ایک ساتھی گئے وہاں کی جا کے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو جمعے کے بعد رولا کھڑا ہو گیا بہت بڑا، کافی معاملہ عجیب الجھ گیا مسئلہ، یہ مسئلہ چھیڑا کیوں انہوں نے؟
یقینی میں یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ کوئی تکبرانہ انداز میں استغفر اللہ نہیں، یہ اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے خاص، ٹھیک ہے نا۔ اسی مسئلے پہ جا کے میں نے وہاں تقریباً گھنٹے کے قریب گفتگو کی، اور جو لوگ اختلاف اٹھانے والے تھے وہ بھی موجود تھے، اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا۔ کیا ہے اصل؟ ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ ان سے بات چیت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ برابر کی طبیعت رکھتا ہے، ہر بندے کی ایک طرح کی سوچ ہے۔ کیا یہاں اختلاف نہیں رکھتے؟ لوگوں کی طبیعتیں مختلف نہیں ہیں، لوگ رکھتے ہیں، پر انہیں پتہ ہے کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ اختلاف رکھیں گے، سوچ پہ اپنا طبیعت پہ بوجھ آئے گا، بھائی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر مدم بھی ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، صرف ہمارا وہ انداز گفتگو سنجیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی بات کی ایک عجیب لہجے سے، عجیب گفتگو، عجیب انداز، عجیب طبیعت بنا کے گفتگو کریں تو کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اختلاف رکھیں گے، اور ایسے ایسے لوگ بھی جنہیں بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بعض اوقات ہوتا ہے ایسی باتیں وہ لازماً عوام الناس کے سامنے رکھنی پڑ جاتی ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، انتہائی ایک دماغی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ واللہ میں حقیقت بات کروں، اکثر اوقات اس بارے میں سوچتے رہتا ہوں بھائی کیا کیا جائے۔ ایسا انداز ان کا کہ ہر معاملے کے اندر انہوں نے شرارت کی ہوئی ہے، ہر معاملے کے اندر۔ میں یہ شاید آپ لوگوں کے لحاظ سے یہ کوئی سخت لفظ بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں سوائے شرارت کے ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں، اور یہ لفظ سخت نہیں بول رہا، وہ اس سے بھی بڑے بڑے الفاظ صحابہ کے متعلق بول جاتے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ یہ جذباتی انداز ہے، نہ، یہ ایمان کی حرارت ہے۔ میں تو کہوں کہ میں ان پہ ڈائریکٹلی لعنت بھی کروں تب بھی میں یہ کم محسوس کروں گا، یہ میں اپنے ایمان کی حرارت بالکل سنجیدگی کے ساتھ، ہوش و حوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اس معاملے میں کہے کہ نہیں حضرت اس طرح کی بات نہ کیا کریں، کیوں نہ کروں؟ وہ ہمارے اکابرین، وہ ابو بکر و عمر کے متعلق ایسی غلیظ زبان درازی اپنی اسٹیجوں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ہم یہاں اپنی قوم، اپنے لوگوں کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی بات ان کی ذات کے متعلق کیوں نہ کر سکیں یار؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم امن چاہتے ہیں، یہ امن نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کے حوالے سے غیرت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں حضرت یہ بات ان کے متعلق ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ ان کے لیے حالات ٹھیک ہیں جو صحابہ کے متعلق اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں ہر وقت، ہر لحاظ سے انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور توہین کی جا رہی ہے، سوائے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے علاوہ سب کی تردید کر دی گئی، کیوں؟ تو لہٰذا بعض اوقات ایمان کی حرارت کا اظہار لازم ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کے مسائل کو عوام کے سامنے رکھنا لازم بنتا ہے۔ تو مختلف طبیعت ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں رات ہم بڑا عجیب محسوس کر رہے تھے، وہ دو بزرگ ہیں آپس میں ان کا ایسا اختلاف، ایک کہتا نہیں بالکل ہی رہنے دیں، جو ہو رہا ہے وہ ان سے خدا پوچھے گا۔ بھئی خدا ہم سے نہیں پوچھے گا، تم گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے؟ کیا کچھ ہو رہا تھا؟ میرے محبوب کے صحابہ کے متعلق کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق اس طرح کی زبان درازی کی جا رہی تھی؟ حالات ان کے لیے ٹھیک تھے، تمہارے لیے حالات خراب تھے۔ حالات ٹھیک ہیں، ہماری عوام نے حالات خراب کر رکھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، جان چلی جائے تب بھی یہ ہمیں نقصان میں نہیں ہے۔ بھئی صحابہ کے متعلق معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کی تو ہر وقت شرارتی ہوتی ہے، نماز میں اختلاف، اذان میں اختلاف، کلمہ میں اختلاف، قرآن میں اختلاف، ہر لحاظ سے اختلاف رکھا ہے ان لوگوں نے، وضو میں اختلاف۔ تو اسلام کے ہر پہلو، ہر عمل، ہر معاملے میں شرارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم مطمئن رہنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی حقانیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی ہمیشہ شرارت کرتا رہے تو اس کی شرارت کو روکنا ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ شیطان کئی انداز میں حملہ کرتا ہے، آپ کہیں کہ بھئی نہیں حضرت شیطان کے خلاف نہ بولا کریں یار، عجیب لگتا ہے، اب اچھی میٹھی بات کیا کریں، نماز کے متعلق سمجھایا کریں۔ بھئی نماز تو شیطان روکتا ہے، تو لہٰذا شیطان کئی روپ میں، من الجنۃ والناس، شیطان جن اور انسان دونوں شکلوں میں آتا ہے، آ کے خراب کرتا ہے۔
اور یہ کھلم کھلا تمہارا ان الشیطان لکم عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا لو۔ تو چھوٹے چھوٹے اختلافات، یہ معاملات، یہ علماء کے آپس کے اختلافات، فروعی اختلاف، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ باقی کوئی ایسے کفر تک جا پہنچے اور پھر وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسی غلیظ قسم کی زبان درازی کریں، آگے ان کا مجمع اٹھ کھڑا ہو داد دیتا رہے۔ ہمارے ہاں ہم صرف ہائی لائٹ کریں بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کئی لوگ کہ حضرت یہ بات نہ کریں، یہ میں امن سمجھوں یا ایمان کے حوالے سے غیرت ختم ہو جانا سمجھوں، یا آپ لوگوں نے اپنے دل میں خود فیصلہ کرنا ہے، یا وہ لوگ جو آپس میں بیٹھ کے ہمارے ہاں جس طرح کہ میں بات کر رہا ہوں کہ رات ہماری بات چیت ہو رہی تھی، خدا کے لیے تھوڑی اپنی طبیعت کو جو ہر وقت درس دیا جا رہا ہے اس کے مطابق تھوڑا ڈالیں، کچھ بہتر کریں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے یہی انداز چلتا رہا، ہم بس وہ صرف کبھی کبھار مجبور ہو کہ بندہ ایک جذباتی طور پہ ایک ایمان کی حرارت کا اظہار کرنا، یہ مجبوری بن جاتی ہے، ایسا دماغی بوجھ ہے، نہ پریشان حال ہے، یار کیا کیا جائے، یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ ہر حوالے سے اسلام کے اندر ان عجیب فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو ہماری عوام بھی اسی طرف لگی جا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم کیونکہ امن کی بات کرتے نہ صرف، اور آپ بھی چاہتے ہیں صرف امن کی بات کرو، ایسی بات چھیڑو ہی نہ۔ کئی لوگ ہمارے بدلے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کی طبیعتیں بدل کے ادھر چلے گئے، اس کی وجہ کیا؟ ہم نے امن کی بات کرنی ہے۔ امن تب ہمیں یاد نہیں ہوتا جب ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ میری ذات پر کوئی اٹیک کرے، مجھے گالی دے، امن اسی چیز کا نام ہے اصل۔ مجھے کوئی گالی دینا تو میں اس کی گالی کا جواب نہ دوں، میں کہوں یار کوئی مسئلہ نہیں، میری ذات کی حیثیت کیا ہے، یہ ہے امن کا انداز۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے، کوئی مسئلہ نہیں، کون سا وہ کافر ہو رہا ہے میرے باپ کو یا میری ماں کو گالی دینے سے، میں پھر بھی خاموش ہو جاؤں، میں پھر آپ کہیں کہ امن والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری جائیداد پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، میں دیکھوں کہ میں لینے سے اگر لوں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے، خون ریزی ہوگی، میں خاموش ہو جاؤں، یہ امن ہے۔ کوئی میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے متعلق زبان درازی کرتا رہے، میں کہوں نہیں نہیں، میں امن مطمئن رہوں، امن کے ساتھ رہوں، اگر کوئی بات کروں گا تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ امن کی بات نہیں، یہ بے غیرتی ہے اسلام کے حوالے سے، یاد رکھیں۔ یہاں پہ خاموش رہنا ایمان سے دوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کرتا رہے، میں امن کی بات کروں، یہ امن ہے کیا؟ جب میری ذات پہ کوئی اٹیک کرے میں فوراً اٹیک کروں، کوئی میرے باپ کو گالی دے میں فوراً اس کو گالی دوں، کوئی میری عزت کو پامال کرے میں خاموش رہوں، ہر بندہ کہ یار اس میں غیرت ہی نہیں ہے۔ بھئی دین کے حوالے سے جب بات آ رہی ہے اس وقت بات کی جائے تو امن کی بات کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ امن نہیں، اسلام کے حوالے سے کمزور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس طرف ہم تھوڑا سا متوجہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر حوالے سے خاموش رہے اور غلط کو غلط نہ کہے، کچھ تعلقات کی وجہ سے یا اس لیے کہ چند ایک لوگوں کی طبیعت اور طرح کے وہ جا کے باہر عجیب تبصرہ کریں گے، تو ایسا انسان قیامت کے دن گنگا شیطان بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات بڑی سنجیدگی سے وہ سمجھانا ضروری بنتی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کر رہا ہے یا اپنی طبیعت، اپنا ما فی الضمیر بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ محض اپنی طبیعت بیان کر رہا ہے تو غلط ہے وہ۔ ہم کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی طبیعت کے بالکل قائل نہیں، نہ وہ کوئی شرعی حجت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے شرعی حجت قرآن اور حدیث ہے۔ ہم اس طرف متوجہ ہوں گے، قرآن حدیث کو دیکھیں گے اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی اپنی طبیعت بیان کر رہا ہے، چاہے وہ میرے مسلک ہے یا کوئی بھی ہے، ہمارے لیے ہم اس کی تردید کریں گے اور ہر لحاظ سے تردید کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ میری ذات کچھ بھی کہتی رہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری ذات کو اسلام نہیں ہے، میرا ذاتی قول فعل شرعی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کوئی بھی بندہ کسی طرح کا کوئی عمل کر رہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ کوئی غلطی کرے گا، امت کے اندر فتنہ فساد پھیل رہا ہے، ہم اس غلطی کو ہائی لائٹ کر کے بہتری جو ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق وہ آگاہ کریں گے۔ اس کو آگاہ کرنا تو فرض بنتا ہے نا، لازم بنتا ہے نا، وغیرہ تو وہ گونگے شیطان ہیں جو ہر حوالے سے خاموش رہیں اور اس طرح کے موقع پہ وہ کہ نہیں امن کی بات کرو، امن نہیں ہے۔
امن اسی چیز کا نام ہے، حقیقت اسلام بیان کرو، وگرنہ ہم لوگ نہیں چاہتے اختلاف، بالکل نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں پیار دیں، ہر بندہ آئے آ کے ہم سے پوچھے، ہماری غلطیاں وہ ہمیں آگاہ کریں، ہم ان سے رجوع کریں گے، ہم نہیں چاہتے اس طرح کی باتیں، ہم پیار دینے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں، ہم اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے چند ایک باتوں کی طرف متوجہ ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کا صحیح مزاج سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔